الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی مجلس میں صاحب نسبت شخص کی ایک وصف بیان کیا گیا اور وہ تھا استحضار نیت، کہ جو صاحب نسبت ہوگا اس کو اپنی نیت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا، وہ نیت کو صحیح رکھنے کا ایکسپرٹ ہوگا. یعنی یہ ممکن نہیں کہ صاحب نسبت ہو اور نیکی کر رہا ہو شہرت کمانے کے لیے، یا نیکی کر رہا ہو دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے. ہر نیکی کے وقت اس کو اپنے دل کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے کہ میرا دل یہ والی نیکی کیوں کرنا چاہتا ہے. تو عام بندہ ہوگا، اس کو کئی مرتبہ تو نیکی کی ترغیب ہی یہی دی جائے گی کہ تو یہ نیکی کر لے، تو اس سے تجھے بہت ہی زیادہ دنیاوی فائدہ ہوگا. جو نیکی نہیں کرتا اس کو یوں کئی مرتبہ ترغیب دی جاتی ہے کہ تجھے بڑا دنیا کا فائدہ ہوگا اس نیکی، اور پھر جا کے وہ کرتا بھی اسی لیے ہے نیکی کہ مجھے دنیا کا فائدہ ہوگا. ترغیب دینے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو کسی بھی نیت سے فی الحال کرے تو صحیح، اور جب کرتا رہے گا نیکی تو پھر نیت بھی صحیح. مگر صاحب نسبت بندے کا یہ معاملہ نہیں کہ جی بس روانی میں نیکی کیے جا رہا ہے اور دنیا کے غرض سے نیکی کیے جا رہا ہے. اس کو 100% پتا ہے کہ وہ کس غرض سے نیکی کر رہا ہے. تو صاحب نسبت بندہ ذکر اذکار کرتے کرتے دل کا اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی نیکی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. اور اگر نیت نہیں موجود اور نیت صحیح نہیں ہے تو اجر بالکل نہیں. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عبادت کی دکھلاوے کے لیے اس نے تو شرک کیا. کتابوں میں غالباً بنو امیہ کے ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے کہ اس نے مسجد بنائی، بہت اچھی مسجد، اور بادشاہوں والے خرچ بھی کیے اس پر. اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو اس نے جو مسجد بنانے والے جو ورکر تھے، یا سمجھ لیں یوں کہ جیسے ٹھیکیدار جو تھا، اس سے کہا کہ مسجد کے دروازے پہ کتبہ لگا دیں کہ یہ مسجد فلاں بادشاہ نے بنائی ہے. اپنا نام کہا کہ میرا نام لکھ دو کہ یہ مسجد ان بادشاہ سلامت نے بنائی ہے. جو ٹھیکیدار کانٹریکٹر جو بھی تھا، جو ذمہ دار تھا مسجد کی تعمیر کا، اس نے کتبے پہ بادشاہ کا نام لکھ کے کتبہ جو ہے مسجد کے دروازے کے برابر میں لگا دیا کہ یہ مسجد ان بادشاہ نے بنائی. جب وہ کتبہ لگ گیا رات کو، یہ بادشاہ جو ہے جب یہ سویا، اسے خواب میں اس مسجد کو دکھایا گیا جو اس نے بنائی.
اور وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں اس کے نام کا کتبہ لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے کتبے کو دیکھا تو اس پہ اس کے نام کی بجائے کسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھلی، اس کو یہ خواب بھی یاد رہا، تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ جی کتبے پہ تو میرا نام تھا، خواب میں تو کسی عورت کا نام دکھایا جا رہا ہے۔ اس نے اس خیال کو جھڑک دیا کہ ویسے ہی خواب آتے رہتے ہیں، کیا ہو۔ اگلے دن پھر سویا، پھر خواب میں اسی طرح مسجد کا دروازہ برابر میں کتبہ دکھایا گیا جس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر خواب میں پھر اسی عورت کا نام لکھا ہوا۔ اب اٹھا تو پریشان کہ 2 رات لگاتار یہی خواب آیا۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ مسجد میں نے بنائی، اور خواب میں تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کتبے پہ کسی اور عورت کا نام ہے، اور کسی اور مرد کا بھی نہیں، کسی عورت کا نام۔ اچھا پریشان ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، پورا دن سوچتا رہا۔ اللہ کی شان، تیسری رات جب سویا تو پھر مسجد دکھائی گئی، پھر دروازہ دکھایا گیا، پھر برابر کا کتبہ، اور پھر اسی عورت کا نام۔ اب بادشاہ اٹھا اور اس نے اپنے سارے خادمین تھے ان سے کہا کہ بھائی جاؤ مسجد، اور اس کے ارد گرد علاقے میں اس فلاں نام کی عورت کے بارے میں پوچھو کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کرتی ہے۔ خادمین مسجد کی طرف گئے اور اس علاقے میں معلوم کیا کہ جی فلاں نام کی عورت کون ہے۔ جب پوری جانچ پڑتال کی گئی تو یہ خادمین کو پتہ چلا کہ جی بالکل ایک عورت ہے، بہت ہی بوڑھی عورت اور بہت ہی غریب عورت ہے، مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے اور مسجد سے کچھ فاصلے پہ رہتی ہے، نیک عورت ہے، طبیعت کی نیک ہے، بوڑھی ہے اور بے سہارا، کوئی اتنا اس کے زیادہ رشتہ دار یا نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی، بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں نے اس عورت سے ملاقات کی۔ بادشاہ خود گیا، بوڑھی غریب عورت جس کا کوئی اتنا رشتہ دار بھی نہیں، اس کی کٹیا میں پہنچ گیا بادشاہ۔ عورت نے کہا بادشاہ سلامت، آپ میری پاس اس جگہ پہ اس کٹیا میں کیا وجہ بنی؟ بادشاہ نے کہا کہ اماں اس طرح میں نے مسجد بنائی ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس مسجد میں تو نے کوئی حصہ ڈالا ہے اپنا؟ میں نے تو یہی سمجھا کہ پوری مسجد میں سارا پیسہ میں نے ہی لگایا ہے، سارا خرچ میری طرف سے ہوا ہے، تو نے بھی کچھ لگایا ہے؟ اس عورت نے کہا بادشاہ سلامت، میرے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں، میں کہاں کچھ لگا سکتی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں لگایا اس میں، سچی بات تو یہی ہے، میرا دل بڑا کرتا ہے کہ لگاتی، مگر کیا کروں، میں تو کھانے پینے کو میں ترستی ہوں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ نہیں کچھ تو لگایا ہوگا، کوئی خرچ کیا ہوگا تو نے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلام، بالکل نہیں، ایسا نہیں۔ جب اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو بادشاہ نے پھر اپنا خواب سنایا کہ میں نے یوں کتبہ لگایا اپنے نام کا کہ مسجد میں نے بنائی، سارا خرچ میں نے کیا،
اور 3 راتوں سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ تیرا نام لکھا آ رہا ہے خواب میں اس کتبے پہ، تو اس لیے تجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تو نے کوئی حصہ ڈالا ہے اس میں، جو بار بار تیرا ہی نام مجھے دکھایا جا رہا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے پاس اتنی استعداد نہیں، ہاں شوق ضرور تھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور میرا کچھ حصہ اس میں ڈل جائے، مگر میرے پاس استعداد نہیں۔ بس اتنا ہوتا تھا کہ جب آپ کے گھوڑے اور گدھے مسجد کا سامان لے کر اور مسجد کی جو بھی بجری اور مٹی لے کے یہاں سے گزرتے تو ان گھوڑوں گدھوں کو پانی پلا دے کہ یہ وہ گھوڑے اور گدھے ہیں جو مسجد کا سامان لے کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی وقت بادشاہ نے توبہ کہ اس کی نیت جو ہے وہ خالص تھی، اللہ کے لیے کرتی تھی، شوق رکھتی تھی کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ نے یہ مسجد اس کے نام کر، اور میں شوق رکھتا تھا کہ میرا نام سب کو پتا چلے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، اللہ کے نزدیک میرے لیے کوئی اجر نہیں۔ یہ پکی بات ہے، جن نیک اعمال میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت میں اور اغراض سے انسان نیکی کرتا ہے تو پھر اجر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے، خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے صاحب نسبت لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔